بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا فوراً تخت پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کا دوسرا بیٹا اپنے بڑے بھائی سے خوفزدہ تھا، اس لیے اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ بیرون ملک روانہ ہوا۔ ان کے دوستوں میں ایک تاجر کا بیٹا، دوسرا کسان کا بیٹا اور تیسرا ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ راستے میں بہتر مستقبل کے لیے سب دوست اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے۔ سب سے پہلے کسان کے بیٹے نے کہا، محنت سے انسان سب کچھ بنتا ہے، باقی ساری باتیں بیکار ہے۔ تاجر کے بیٹے نے ان الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہنے لگا، عقل اور حسن تدبیر بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ نہ ہو تو انسان ناکام ہے۔ اب اس خوبصورت نوجوان کی باری تھی۔ وہ کہنے لگا، حسن و جمال سب سے بڑی نعمت ہے۔ بادشاہ کا بیٹا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا، نہایت تدبر اور تفکر کرنے والا انسان تھا۔ ان سب کی باتیں غور سے سننے کے بعد کہنے لگا، سب اپنی اپنی جگہ درست ہے، لیکن سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا اور قدرت ہے۔ اس کی ذات کا فیصلہ ہی ہر چیز پر غالب ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ تقدیر پر مکمل نہ ہو، اس وقت تک راحت و سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسان کے بیٹے نے کہا، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اب پتہ چلے گا کہ کس کی بات ٹھیک ہے۔ سب اپنی رائے آزماتے ہیں۔ یہ دوست چلتے چلتے دوسرے ملک میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ اس شہر میں اجنبی تھے۔ انہوں نے ایک صحرا میں پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن انہوں نے کسان کے بیٹے سے کہا، آج ہم دیکھیں گے کہ محنت کے کیا فائدے ہیں۔ جاؤ، اپنی محنت سے آج کے کھانے کا انتظام کرو۔ کسان کا بیٹا اٹھا اور جنگل کی طرف چلا گیا، لکڑیاں توڑی اور شہر میں جا کر 2 درہم کی بیچ دی۔ 1 درہم کا کھانا لیا اور دوسرا درہم اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ ساتھیوں کے پاس آ کر انہیں بھی کھلایا۔ سب نے اس کو شاباش دی۔ اگلے دن تاجر کے بیٹے کی باری تھی کہ وہ عقل اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کرے۔ وہ اٹھا اور ساحل سمندر پر آیا۔ سمندر میں سامان سے لدی کشتی ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ تاجر کا بیٹا کشتی میں بیٹھ گیا۔ دوسرے راستے سے چپکے سے لدی کشتی کے مالک کے پاس پہنچا۔ اسے سامان کا بھاؤ تاؤ کیا۔ ادھار پر سارا سامان 100 درہم میں خرید لیا۔ جب کشتی ساحل پر پہنچی تو مقامی تاجر انتظار میں تھے۔ تاجر کا بیٹا اس کے پاس آیا اور سارا سامان 1100 درہم کے عوض بیچ دیا اور 100 درہم سامان کے مالک کو دیے اور باقی جیب میں ڈالے۔ دوستوں کے لیے بہترین کھانا لیا اور ان کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ سب نے اس کے حسن تدبیر کی تعریف کی۔ اگلے دن خوبصورت نوجوان کی باری تھی، جس کا ماننا تھا کہ انسان خوبصورتی کے بل بوتے پر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ دوستوں نے کہا، آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کا حسن ہم کو کیسے کھانا کھلائے گا۔ وہ اٹھا اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ایک گھر کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر سے ایک خاتون نے کھڑکی سے جھانکا اور اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان پریشان بیٹھا ہے اور کچھ سوچ رہا ہے۔ اس عورت نے اسے بلا کر اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اسے کھانا بھی کھلایا کہ یہ مسافر ہے۔ پریشانی کی وجہ پوچھنے پر اس خوبصورت نوجوان نے اس عورت کو اپنے دوستوں کا قصہ سنا ڈالا۔ خاتون نے نوجوان کو کچھ رقم تھما دی، جس سے وہ سب کے لیے کھانا لے آیا۔ سب نے اس کو بھی سراہا۔ اب باری تھی بادشاہ کے بیٹے کی، جو کہتا تھا کہ اللہ کا فیصلہ، رضا اور تقدیر ہر چیز پر غالب ہے۔ دوستوں نے اس سے کہا، اب دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اب شہزادہ اللہ کا نام لیتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا اور راستے کے کنارے جا بیٹھا۔ وہاں سے اسی ملک کے بادشاہ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ وزراء، فوج اور پولیس جنازے کو کندھا دیے جا رہے تھے۔ شہزادے کو راستے میں بیٹھا دیکھ کر پولیس آفیسر نے اس کو ڈانٹا اور کہا، شرم نہیں آتی؟ بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے اور تم اس طرح بیٹھے ہو۔
बादशाह के दफनाने के बाद जब पुलिस ऑफिसर वापस आया तो देखा कि शहजादा अभी भी वही बैठा है। उसने फौरन उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उसके दोस्त इंतज़ार कर रहे थे और उसके वापस ना आने की वजह से वो कयास आराइयाँ करने लगे। वो शहजादे को ढूंढने शहर की तरफ चल पड़े, लेकिन शहजादा ना मिला। उधर काबीना के वज़रा मुशीर जमा थे और नए बादशाह के इंतखाब के लिए गौर फिक्र कर रहे थे कि नया बादशाह बादशाहों के ख़ानदान से मुंतखब किया जाए, आम आदमी मुंतखब ना किया जाए। मगर उस बादशाह का कोई वारिस नहीं था। बड़े वज़ीर ने ऐलान करवाया कि तुम में से कोई है जो बादशाहों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, वो हाथ खड़ा कर दे। मगर काबीना में कोई भी ऐसा बंदा ना था। फिर पुलिस ऑफिसर कहने लगा कि एक बंदा है जिसको मैं जानता हूँ और वो मेरे पास जेल में कैद है, वो शहजादा मालूम होता है। फिर उसको हाजिर करने का हुक्म हुआ। शहजादे को काबीना के सामने लाया गया और उससे पूछा, आप कौन हो और यहाँ किस गर्ज से आए हो? शहजादे ने कहा, मैं फला मुल्क के बादशाह का बेटा हूँ। बाप मर गया और बड़ा भाई तख्त पर बैठ गया। मैं उससे खौफजदा था और जान के खौफ से अपना मुल्क छोड़ दिया। तमाम काबीना ने उसकी बात को कबूल कर लिया और उसके हाथ पर बैयत कर ली और उसे अपने मुल्क का बादशाह मुंतखब कर लिया। शहजादे के मुँह से बेसाख्ता निकला, बेशक अल्लाह का फैसला तमाम तदबीरों पर गालिब है। अब वज़रा ने बादशाह को मुल्क की सैर कराने के लिए बाहर निकाला। बादशाह शहर में गश्त कर रहा था। लोग बादशाह के पीछे पीछे बादशाह जिंदाबाद के नारे बुलंद किए जा रहे थे। उधर शहजादे के दोस्त शहर में उसकी तलाश में निकले। जब उन्होंने शहजादे को इस हालत में देखा तो वो समझ गए और बेसाख्ता बोल उठे, वाकई अल्लाह का फैसला तमाम तदबीरों से बढ़कर है। वो भी बादशाह जिंदाबाद के नारे लगाए हुए बादशाह के साथ साथ महल में दाखिल हो गए। बादशाह तख्त पर बैठ गया। ये लोग उसकी खिदमत में हाजिर हो गए। बादशाह ने उसके सामने कल का जुमला दोहराते हुए कहा, अल्लाह ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह का फैसला रज़ाए ताकत हर चीज़ पर गालिब है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। जो जैसा गुमान करता है उसके साथ वैसा ही मामला होता है। फिर बादशाह ने ताजिर के बेटे को मुशीर मुकर्रर कर लिया, किसान के बेटे को वज़ीर ज़राअत के ओहदे पर मुकर्रर किया और जो खूबसूरत नौजवान था उससे कहा, ये आर्ज़ी हुस्न किसी फ़ायदे का नहीं, और फिर उसे कुछ माल तोहफे में देकर रुखसत कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, जिसने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया है, अल्लाह ने उसको हमेशा कामयाब किया है।